الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے اور آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکان راحت قلب و سینہ سرور مدینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں جو ارشاد فرما رہا ہے، اس سے کچھ اہل علم باخبر ہوں گے اور کچھ امت مصطفیٰ کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کون نیکوکاروں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ لفظ نذر کے نام سے اپنے کلام مجید میں یاد فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا لفظ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر۔ توجہ والی بات ہے، توجہ کی ضرورت بھی ہے، اور یہ لفظ کو آج ہر امت مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس لفظ سے کئی لوگوں کو تکلیف بھی ہے، کئی چاہنے والوں کو جو ہے محبت بھی ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن لفظ نذر کے ذریعے سے جو ہے عرف عام میں مشہور نہیں ہے، لیکن یہ جو اصل میں لفظ نذر ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دو عادتیں، بہترین عادتیں بیان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے نیکوکار بندے جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب وہ اللہ سے نذر مانتے ہیں، تو وہ اس نذر کو پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پوری کرنے کی ادا کو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ اپنی نذر مانتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو پوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور روز محشر کی جو اس ہولناکیوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ کے بندے ایک تو نذر مانتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تو پورا کرنے کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یوفون بالنذر۔ اللہ کے لیے نذر مانتے ہیں، ماننے کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں، تو پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ اب وہ نذر ماننا ہے تو سمجھ چکے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اب نذر کے معنی تو زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن نذر کو بعض لوگ عرف عام میں منت کہتے ہیں اور نیاز بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نذر ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک منت میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نیاز میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کو لوگ اہل علم بھی کہتے ہیں سمجھانے کے لیے نذر و نیاز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ نذر ہے، لفظ نذر جو قرآن میں اللہ نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا، خالق دو جہاں نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے۔ اب جو نذر کرتے ہیں، نذر مانتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نذر مانتے ہیں، تو اب ہمیں خلاصے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی کہ میرا وہ بندہ جو ہے نیکوکار ہے، میرا بندہ جو میرے لیے جو ہے نذر مانتا ہے اور اسے مکمل کرتا ہے، اسے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد وہ روز محشر سے بھی ڈرتا ہے، میرے سامنے حاضر ہونے سے بھی ڈرتا ہے، اس کا خوف ہے اس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر کو جو ہے اور دوسرے مقام سے فرما رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات آ گئی، دو صفات اللہ نے بیان فرمائی، وہ نیکوکار ہیں، وہ ابرار ہیں، یعنی نیک بندے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نذر مانتے بھی ہیں، اسے پورا بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مان کر چھوڑ جائے۔ تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ نذر ہے کیا؟ تو یہ نذر جو ہے ایک عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ یہ خاص ہوتی ہے۔ جب بندہ کوئی چیز کی جو نذر مانتا ہے، منت مانگتا ہے،
ہاں، اور اللہ تعالیٰ صاحب بارگاہ میں کہتا ہے کہ میرے مولا میں پریشان ہوں، مصیبت زدہ ہوں، میرا کام ہو جائے تو میں تیرے لیے اتنے روزے رکھوں گا، میں تیرے لیے اتنی عبادت کروں گا، تیرے لیے میں فلاں مقام پر جا کر ایصال ثواب کروں گا، فلاں بزرگ کی بارگاہ میں جا کر غربا کو میں کھانا تقسیم کروں گا، ہاں، فلاں بزرگ کے مقام پہ جا کر میرے مولا کریم میں قربانی دے کر جو ہے ایصال ثواب ان کو پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد اس کا جو بھی غربا ہے، فقراء ہے، بھوکے ہیں، تنگ دست ہے، ان کو کھلاؤں گا، ان کے بھوک مٹاؤں گا۔ تو بندہ اس طریقے سے جو نظر و نیاز مانتا ہے، جو کہ اللہ کی بارگاہ میں نظر ایک فرض کے مقام پر ہے، جو فرض کے دائرے میں آتا ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے نظر شرعی ہے، اور ایسی نظر ماننا ہے، علماء محدثین فقہا فرماتے ہیں کہ جس کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی رضا، اس میں عبادت جو ہے کام ہو جائے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنی عبادت کروں گا، اتنی نمازیں پڑھوں گا، اتنا جو ہے روزے رکھوں گا، ہاں، یہ عبادت ہو گئی۔ لیکن جب بندہ نظر کو، اپنی منت کو، اپنی حاجت کو کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، کسی چیز کے ساتھ مقید کر دیتا ہے، کسی چیز کے ساتھ معلق کر دیتا ہے، تو اب وہ منت اس کے لیے، اس کے اوپر واجب اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو مکمل کرے۔ اگر وہ اس کو مکمل نہیں کرتا، جب واجب ہو جائے، لازم ہو جائے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا نہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے جو ہے 10 مساکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ نظر جو مانتے ہیں یہ واجب ہو جاتی ہے۔ جب بندہ مقید کر دیتا ہے کسی، جب میرا کام ہو جائے تو یہ کام ہوتے ہی میں فوراً یہ کام کروں گا، یہ کام ہوتے ہی میں قربانی کروں گا، یہ کام ہوتے ہی میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے، ایصال ثواب کے لیے میں یہ قربانی فلاں مقام پر کروں گا۔ تو یہ جب بندہ یہ نظر کو معلق کر دیتا ہے، کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، تو یہ اب اس کے لیے واجب اور لازم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو مکمل کرے، اللہ کا حکم۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ، اللہ فرما رہا ہے اگر تم یہ نہیں کر سکو تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو تم وہی کھانا کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، جو تمہیں پسند ہے وہی کھانا غربا کو، 10 غربا اور مساکین کو کھلانا، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے نظر کرم فرما رہا ہے کہ نظر و نیاز، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہم نظر مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں، نیاز مانگتے ہیں، تو یہ کوئی غلط اور ناجائز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ اس لیے تو قرآن میں فرما رہا ہے، اگر ایسا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو قرآن کریم میں کیوں آتا؟ پھر اللہ نے لفظ نظر کو قرآن مجید میں کیوں بیان فرماتا کہ ایسا کوئی مطلب نہیں ہے؟ اگر نظر و نیاز کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ سننے میں آتا ہے تو کہتے ہیں لوگ نظر و نیاز کرنا شرک ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو نظر کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ کے پاس نیکوکار بندہ ہے، اللہ کے پاس وہ راضی کرنے والا بندہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کفارہ بتا دیا، جو کہ لازم اور عبادت ہے، جب جو اللہ اور خاص اللہ کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اتنا تو سمجھدار ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے جو بھی نظر مانتا ہے، منت مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مولا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں بارگاہ مقدس بارگاہ میں جا کر میں جو ہے غربا کو کھانا کھلاؤں گا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، تنگ دست کو کپڑا پہناؤں گا، ہاں ضرورت پوری کروں گا میرے مولا۔ بندہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے وہ جو رجوع ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے کہ میرے مولا میرا کام اگر ہو جائے تو میں تیری رضا کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے میں یہ کام کروں گا، چاہے وہ قربانی ہو، کھانا ہو یا کپڑا ہو، کوئی بھی۔ ظاہر سی بات ہے اب یہ شرک کہاں سے ہوا؟ میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، تنقید کرنا نہیں چاہتا بلکہ خلاصہ چاہتا ہوں میں۔ ہاں الزامات، بے بنیاد الزامات اگر کوئی لگاتا ہے کہ نہیں تم نظر و نیاز کرے تم شرک کرے، تم فلاں مقام پہ جا کے بکرا کاٹے تم شرک کرے، ہاں کیسا شرک ہوا؟ ہاں بولنے والے ولی ہے یا انہوں دل میں گھس کے دیکھے، ان کے شرم آنی چاہیے، کہنے والے کیسا کر رہے ہیں، شرم کی بات ہے، نہیں انہوں نظر و نیاز کرے، غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کر دیے کہتے ہیں، ارے اس کو کیسا معلوم؟ انہوں کرے بول کے اس کے دل میں جا کے دیکھا، جھانک کے دیکھا،
پھر کیسا جھوٹا الزامات، جھوٹ الزام. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اللہ تعالیٰ الزامات ڈالنے والوں کے لیے جو ہے بہت بڑا وعید اور عذاب مقرر کر رکھا ہے. یہ الزام ہے. اور اگر تم ایسا اگر کہو گے کہ کوئی بھی اگر بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چیز چاہتا ہے، اگر ایصال ثواب کے نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ نظر و نیاز کی اگر ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، وہ کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہ سارے معاملے اللہ کے کلام میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلقات ہے یہ پورے. لیکن یہ سارے چیزوں کو ہٹا کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں نظر و نیاز، لفظ نظر و نیاز کرنا شرک ہے. کیسا شرک ہوا؟ بے بنیاد بات ہے. نہیں انہوں اللہ کے نام غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے، غیر اللہ کے نام پہ کیسا ذبح کرتے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں جب ہر بندہ اپنے اپنے گھروں میں جانور ذبح کرتا ہے تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا؟ شرم کی بات ہے. نہیں بول دے رہے ہیں اٹھا کے، نہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا کرتے. کیسا ہوا؟ تو پھر ذی الحجہ کے مہینے میں جتنے حاجیاں وہاں پہ جا رہے ہیں پورے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. یہاں پہ جتنے گھروں میں ہم ذبح کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ پھر دھوکہ ہے، الزامات ہے، خالی بے بنیاد الزامات ہے. نہیں انہیں جا کے کر دیا کرتے. اس کو کیسا معلوم کر دیا بول کے؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تمہارے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. تو تمہارے سزا اور جزا کا فیصلے اللہ فرمانے والا ہے یا دنیا بندہ دنیا بیٹھ کے جو ہے ملا فیصلے فرما رہا؟ نہیں انہیں کر دیا کرتے. بے بنیاد باتیں، جہالت والی باتیں، اپنے علم کا غلط استعمال، اپنے علم کا غلط استعمال ہو رہا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ویسا تو بہت ہوں گے دنیا میں علماء ہوں گے، اسکالر ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن اللہ کو راضی کرنے والا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، سرور انبیاء سے محبت کرتا ہے، آل رسول سے محبت عقیدت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے مومن کامل سے عقیدت کرتا ہے، تو اس کا علم اسے فائدہ پہنچائے گا. اس کا علم اسے فائدہ پہنچائے گا. ورنہ شیطان کو بھی اس کا علم فائدہ نہیں پہنچایا. شیطان پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، لیکن علم فائدہ پہنچایا. مقصد ہمارا صرف ایک معصوم امت مصطفیٰ اگر اولیاء اللہ سے محبت رکھتی ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اگر وہ نظر مانتی ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو شرک کہنے کا. کون کہتا ہے؟ ایک کفار و مشرکین بھی اگر جانور ذبح کرتا ہے تو اتنا تو عقیدہ ہے کہ مسلمان کو بلا کر کہتا ہے کہ بابا تھوڑا ذبح کرو اللہ کے نام پہ. کفار کہتے ہیں، کچھ مشرکین بھی ایسے عقیدت مند ہیں کہ وہ خود مسلمانوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو بابا. ارے اتنا عقیدت، اتنا تو معلوم ہے کفار مشرکین کیوں، لیکن مسلمان ہو کر ایک مسلمان پہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں غیر اللہ کے نام پہ جا کے ذبح کر دیا، بکرا یہ شرک ہے. ایسا ہوتا ایصال ثواب کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے. ایصال ثواب کی نیت سے بندہ جاتا ہے، بڑی امید کے ساتھ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے ایصال ثواب کے جاتا ہے اور ثواب ان کو پہنچاتا ہے، غربا کو کھلاتا ہے اور اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے. بسم اللہ واللہ اکبر کہتا تو ہے نا، اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے. پھر غیر اللہ کے نام پہ کیسا ہوا؟ شرک کیسا ہوا؟ مقصد تنقید کرنا نہیں ہے. جو بھولے بھالے معصوم ذہن والے لوگ ہیں ان کو سمجھانا میرا مقصد ہے. فرمان مصطفیٰ رب العالمین کا فرمان یہ ادائے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں اتارنا میرا مقصد ہے، ان کی اصلاح کرنا میرا مقصد ہے. لہذا آج کے علاوہ کیا ہو رہا؟ نہیں ہو رہا کوئی کام. بس ہر کوئی اپنی اپنی ایک جو ہے منمانی ذمہ داری قرآن اور حدیث کو لے کر چل رہی ہیں. لیکن کیا ہو رہا؟ قرآن حدیث کے معاملے میں جس کے مفاد میں جو ہے وہ وہی قرآن میں بیان فرما رہا، جن کے مفاد میں جو ہے وہی حدیث میں بیان فرما رہا. لیکن اللہ کا خوف، آقا سے محبت، آل رسول سے محبت، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھتے ہوئے وہ اخلاص کی بنیاد پر اگر فیصلے فرماتا تو پھر کوئی حدیث کو چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی قرآن کریم میں چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اتنے علم والے رہ کے بھی جو ہے اس کے بارے میں امت مصطفیٰ کو نہیں معلوم. اللہ کے کلام جو 1400 سال سے ہماری رہنمائی فرما رہا، ہمارے لیے راہ ہدایت بنا ہوا ہے، وہ قرآن کریم کی آیتیں معصوم مسلمانوں سے چھپا کر جو ہے آپ کو دوسری باتیں بتائی جا رہی ہے. لفظ نظر و نیاز ایک ہی لفظ سننے میں آتا ہے کہ لفظ نظر و نیاز کرنا شرک ہے، غیر اللہ کے نام پہ بکرا ذبح کرنا شرک ہے.
تو یہ کہ کیا سمجھیں گا معصوم مسلمان، کیا سمجھیں گا، کیا سمجھیں گا انہیں جا کے لفظ بکرا ذبح کرتے کہ شرک ہو جاتا، بولتا انہیں پریشان ہو جاتا، حیبت کھا لیتا انہیں، اب بکرا ذبح ہی کرنا چھوڑ دیتا انہیں، ارے کیا کروں، شرک بول دیے، اب بکرا ہی نکو میں کو خالی گوشت لا لیتا ہوں بولتا۔ یہ کہ جہالت والی باتیں ہو گئی، کوئی بے بنیاد بات۔ ایک معصوم مسلمان کہاں جائے؟ ہاں، بڑے بڑے علم کے ٹھیکیدار کیا کر رہے ہیں، معصوم مسلمان کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ہمارا معصوم بندہ نوجوان مسلمان جو ہے علماء سے دور بھاگ رہا، علماء سے دور بھاگ کے دولت مند کے پاس، شہرت یافتاؤں کے پاس جا رہا ہوں مسئلے کا حل معلوم کرنے۔ ہاں، کہاں سے مسئلے کا حل معلوم ہوتا؟ ہاں، دنیا دار کے پاس مسئلے کا حل نہیں رہتا۔ دولت ہوں گی، دولت کے بل بوتے پر انہیں کچھ بھی کر سکتا، لیکن شرعی مسئلے مسائل کو انہیں ذرہ برابر بھی حل نہیں کر سکتا، علماء کے پاس ہی آنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا کلام ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو نظر و نیاز مانو تو اسے مکمل کرو، یہ جو ہے تمہارے لیے لازم ہے اور صدقہ ہے۔ اور جب بندہ کوئی نظر مان لیتا ہے تو اس کا گوشت بھی وہ اور اس کے اہل و عیال استعمال نہیں کر سکتے، صرف غربا فقراء مساکین ہی اس کے جو ہے ضرورت مند ہے۔ ان کے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، مرحوم کے لیے جو حج جو ہے کیا جاتا ہے، ہاں، صدقہ خیرات کی جاتی ہے، ہاں، جو بھی کام کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، جو بھی کام تم ارادے سے مرحوم کے ثواب کے لیے کرتے ہو وہ مکمل ثواب اللہ تعالیٰ اس کے گزر جانے کے بعد بھی اس کو یہ ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ مکمل یہ ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر اس نے ایسا مضبوط کام کیا کہ اس کی آل اولاد اگر بھول بھی جائے، لیکن اس نے کہیں کنواں کھدوایا، کہیں اس نے جو مدرسہ بنا دیا، مسجد میں اس نے اپنے دولت کو لگا دیا، تو روز قیامت تک اس کے اہل و عیال اسے بھلا دیں گے، لیکن اللہ کی مسجد کی ایک ایک اینٹ اسے جو ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے گھر کی پانی کا ایک خطرہ اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا، اس کی اولاد اسے بھلا دے گی۔ ظاہر سی بات ہے۔ ہاں، کئی لوگوں کو آج ہمارے دادا دادی کا نام نہیں معلوم، پڑ دادا دادی کا تو دور کی بات ہے، دادا دادی کا نام نہیں معلوم۔ یہ دنیا کا ماحول ہے، اگر ہم بھی گزر جائیں تو ہماری آل اولاد ہمیں یاد رکھنے والی نہیں ہے، بھلانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ذہن دے رہا ہے، صحابہ کی زندگی تمہیں یہ بتا رہی ہے کہ گزر جانے کے بعد تمہارے پیچھے کچھ ثواب جاریہ والا کام کر کے چلے جائیں تو روز محشر تک تمہارے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ بنے گا، سکون و راحت کا ذریعہ بنے گا تمہارے لیے۔ ورنہ آل اولاد پر بھروسہ کریں گے تو کون آل اولاد نے اپنے باپ دادا کا نام یاد رکھا ہے اب تک؟ کم و بیش کسی کو چھوڑ کر، اکثر و بیشتر تو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہاں، جانے والے سال میں ایک بار جاتے ہیں، ہاں، کوئی کبھی کبھار جاتے ہیں، کئی برسی میں کبھی یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے اے امت مصطفیٰ۔ لہٰذا کرنا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی زندگی کے ذریعے سے، آقا کے فرمان کے ذریعے سے ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ بدلنا چاہتا ہے، قرب عطا کرنا چاہتا ہے، ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو تم جو ہے اپنے سال ثواب جو گزر جائیں ان کو بھی ثواب جاریہ پہنچاتے رہو، اور تمہارے جانے سے پہلے حاسبوا قبل ان یحاسب، تم خود اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، حضرت علی کا فرمان ہے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، عقیدے کو مضبوط فرمائے، اور عقیدت مندی کو اور زیادہ مضبوط فرمائے، وما علینا الا البلاغ فرمائے۔